أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد والا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کا نہایت لطف اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ہم آج کی اس شب کو کیفیت ایمانی کے ساتھ درک کرنے کی توفیق پیدا کر پا رہے ہیں. یقیناً یہ تمام کے تمام مقامات، یہ تمام کے تمام مراتب بغیر توفیقات الہیہ کے حاصل نہیں. اب اگر ہماری کوئی عبادت، ہمارا کوئی عمل طول سال میں ایسا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ توفیق حاصل کر پا رہے ہیں کہ اس شب کو درک کریں، تو یقیناً اس شب میں کہ جس کے لیے سورہ مبارک قدر میں پروردگار عالم نے اشارہ فرمایا، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. یہ جو فضیلت ماہ مبارک اپنی جگہ اور پھر ماہ مبارک کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت کو پروردگار عالم نے ارشاد کیا، یہ یقیناً ظاہری اعتبار سے وہ معنی اپنے اندر یقیناً رکھتی ہے کہ گویا اس ایک شب کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، کتنی بہتر اس کا کوئی حساب نہیں ہے. 1000 شہر
یعنی 1000 مہینے یہ کم ترین خیر ہے، یہ کم ترین مقدار ہے، خیر من الف یعنی ان سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان آج کی شب میں وہ کیفیت عبودیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اصل کیا ہے جس چیز کی طرف پروردگار ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیفیت عبودیت ہے، عبد بننا۔ اگر ہم عبد بننے کی کیفیت یعنی اس شب میں وہ کیفیت حاصل کر لیں، اپنے اندر وہ چیز ایجاد کر پائیں، کیا آج کی شب میں پروردگار رب العالمین ہمارے اوپر جب نگاہ ڈالے تو ہمیں اپنے عباد میں سے پائے۔ اگر وہ ہمیں اپنے عباد میں سے پائے تو ہم نے وہ مرحلہ حاصل کر لیا، گویا کہ جو پروردگار آج کی شب میں ہم سے کم ترین مراحل میں چاہتا ہے۔ یہ کم ترین مرحلہ، میں کم ترین کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جس قدر بھی ایک عام طور پر ہم نے شب قدر کی نسبت معانی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، یہ زیادہ تر وہ ظاہری معنی ہے کہ جس کے اوپر عام طور پر اتنی شدید تاکید ہوئی ہے کہ اب ہمارے ذہنوں میں شب قدر سے متعلق جو کیفیات ہیں وہ انہی ظاہری معنی کے درمیان ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً پروردگار عالم نے ان ظاہری کیفیات کو ہی مد نظر رکھ کے یہ شان بیان کی ہے شب قدر کی کہ پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر؟ اب اپنے آپ سے ایک سوال، یہاں سے ہم ایک سوال سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ آیا یہ نزول فرشتگان، اس آیت کے اندر جو کیفیت نزول ہے فرشتوں کا وہ اپنی کلیت کے ساتھ ہے؟ الملائکہ خود بمانیت تمام ملائکہ ہے۔ عربی قواعد کے اعتبار سے اس میں جم کے اوپر جب الف لام آ جائے تو کلیت کے معنی دیتا ہے۔ تنزل الملائکہ، لہذا الملائکہ سے مراد تمام ملائکہ۔ لہذا پوچھا گیا، یہ باقاعدہ معصومین سے سوال کیا گیا کہ جب تمام ملائکہ مراد ہیں تو پھر روح کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، روح کو پھر الگ سے کیوں؟ مگر روح فرشتہ نہیں، کا فرشتہ ہے، کا تو پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ جب یہاں پہ ساروں کا ذکر ہو گیا تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ روح کا درجہ تقرب الہی میں اس منزل پر ہے کہ یہ گمان باقی رہ سکتا ہے کہ جب کہا جائے تمام ملائکہ نزول کرتے ہیں تو روح کے مقام تقرب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ باقی سارے ملائکہ تو نازل ہو جائیں گے لیکن روح نازل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا نزول کوئی عام معنی نہیں ہے۔ مباحث ہیں یقیناً جن کو بحث کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح جو ہے وہ فرشتہ، اس کا تقرب میں کیا مرحلہ ہے۔ بعض روایات جس چیز پر ناظر ہیں وہ یہ کہ روح کا درجہ، اور یہ روح الامین نہیں ہے، روح الامین لقب ہے جناب جبرائیل کا۔ اس روح سے عام طور پر جس کو مراد دیا گیا ہے وہ روح القدس کو لیا گیا ہے۔ وہ فرشتہ جس کو روح القدس کہتے ہیں، جو آیات اور روایات جس پر ناظر ہیں، وہ گویا حضرت جبرائیل سے بھی زیادہ مقرب فرشتہ۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو زیادہ تر کام کہہ لیں یا ان کی عبادت کی نوعیت ہے وہ ارسال وحی ہے کہ پروردگار اپنے پیغامات اور وحی کو جناب جبرائیل کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ چونکہ اس ارسال وحی میں آپ پروردگار کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، لہٰذا آپ کی ایک خاص حیثیت اور ایک کیفیت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن جناب روح جو فرشتہ روح القدس ہے، اس کی منزلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے انبیاء کی تائید چاہتا ہے، اس تائید کے لیے حضرت روح القدس سے اس تائید کو مہیا فرمایا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ کی تائید کس کے ذریعے سے کی؟ روح القدس۔
یہ جب تمام، اب سوچیں کہ وہ فرشتہ بھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی اولی العزم انبیاء کی تائید کے لیے جسے بھیجتا ہے یا جس کا کام تائید انبیاء اولی العزم ہے، وہ بھی آج کی شب میں نازل. بس لہذا ایک مرحلہ تو یہ بھی سوچنے کا ہے کہ اگر یہ تمام فرشتے حتی جناب روح القدس بھی نازل ہو رہے ہیں تو وہ مقام کے جس کے لیے یہ تمام فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اگر کوئی عام مقام ہے، اگر اس کی حیثیت کوئی عام سی ہے تو پھر معنی نہیں پیدا کرتا. اللہ تمام فرشتوں کو بھیج دے، حتی جناب جبرائیل کو بھی، حتی روح کو بھی، اور جب زمین پر آئیں تو کسی عام مقصد کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا خود کیفیت نزول ملائکہ اور روح یہ سمجھا رہی ہے کہ اس من کل امر کے لیے جو صاحب امر زمین پر ہوگا اس کا مرتبہ کم از کم اولی العزم انبیاء جتنا یا حتی ان سے زیادہ. زیادہ کہاں سے ہم مانا لیں گے؟ زیادہ ہم یہاں سے لیں گے کہ تمام انبیاء حتی اولی العزم کے اوپر بھی فرشتے سارے کے سارے نزول نہیں کرتے، یا ایک وقت میں جبرائیل آئیں گے یا تائید روح القدس ہوگی، لیکن کوئی ذات ایسی ہے کہ جو امر وصول کرنے کے لیے تمام فرشتگان آ رہے ہیں حتی جناب روح القدس. لہذا اس شب میں، اس کیفیت میں، آج کے شب کے صاحب حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت کی حضرت کی مرتبہ کا مقام اور آپ کی منزلت اس شب میں خود بخود ان کیفیات کے ساتھ انسان کے ذہن میں. اب ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب یہ سارے کے سارے نازل ہو رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا ربط ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے نا. یقیناً نازل ہو رہا، آیا ان کے نزول کی کیفیت صرف صاحب امر کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، یا میرے اور آپ سے بھی اس کا کوئی ربط ہے یا نہیں؟ یقیناً مجھ سے اور آپ سے کوئی نہ کوئی ربط تو ہے. ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر فرشتوں کو ان کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کرنے کی صلاحیت نہیں. لہذا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو انبیاء یا ائمہ جو ان کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سے متعلق بات سمجھ میں آتی ہے، میرے اور آپ سے نہیں ہے. تو ہمارے اور آپ سے کیوں بیان کر رہا ہے کہ میں نازل کرتا ہوں اس شب میں؟ ہمارا مرتبہ اور مرحلہ یہ ہے کہ اس بلاخر اس نزول ملائکہ اور روح جو تمام امر لے کر آ رہے ہیں، اگر ہم سے تعلق نہ بھی ہو مستقیماً، غیر مستقیماً ضرور ہے، اور وہ جو امر لے کر آ رہے ہیں اس کا ہم اور آپ سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق کہیں نہ کہیں ضرور ہے. اب اس تعلق میں بنیادی طور پر ہمارا اور آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر ہم ان ملائکہ سے ارتباط پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو صاحب امر سے مرتبط کرنے کی کوشش کریں کہ اگر اس شب میں ہمارا ارتباط صاحب امر سے پیدا ہو جائے تو یہ وہ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے کہ جس کے بعد شب قدر کی ادراکات کی منزل انسان کے لیے باز ہونا شروع ہو جاتا. لہذا آج کی شب کی جو بیداری ہے اس میں بدن کی بیداری کو کنایا اور اشارہ قرار دیا گیا ہے، بنیادی طور پر روح کی اس بیداری کے لیے کہ جو اصل عبودیت اور اصل عبادت اور محور عبادت ہے. اس روح کی بیداری کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس روح کی بیداری کا اثر یہ ہوگا کہ ہم اگر روح بیدار ہو جائے تو قابلیت پیدا کر لیں گے اس ادراک لیلۃ القدری کا کہ جس کی طرف پروردگار ہمیں متوجہ کرنا چاہتا. لہذا جب کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہمارے ادراک اور شعور کے دائرے سے بالکل باہر ہے، نہیں، بالکل باہر نہیں. ہمارے ادراک اور شعور کے کسی مرحلے میں آ سکتی ہے، لیکن وہ ادراک اور شعور ہمارا سطحی ادراک اور شعور نہیں. لہذا اگر ہم یہ توقع رکھے ہوئے ہیں
کہ ہمارے صرف جاگ لینے سے ہم مقام لیلۃ القدر کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، یہ اشتباہ ہے، یہ ابتدا ہے، یہ بالکل ویری فرسٹ سٹیپ ہے، یہ اشارہ اور کنایا ہے۔ آج کی شب میں جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اندر کو بیدار کریں۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو اس کی کیفیات کے اعتبار سے بھی مخفی رکھا ہوا ہے۔ خوب یہ لفظ وما ادراک ما لیلۃ القدر کیا معنی دے رہا ہے؟ معنی یہ دے رہا ہے کہ اس کا ادراک آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب وجہ کیا ہے کیوں آسان نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے شب قدر کو ظاہر میں نہیں رکھا ہوا، باطن ہے، اور اس باطن تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک سفر طے کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر ایک بیداری ایجاد کرنا۔ اس کیفیت خفا کو چھپانے والی کیفیت، اسی کو گویا ملحوظ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چاہا کہ مؤمنین کے لیے شب قدر کی شب کو معین اور مشخص کرے، نہیں چاہا، خود سے نہیں چاہا۔ لہذا یہ جتنی بھی روایات اور جتنی بھی باتیں توہین رسالت کی نسبت کی جاتی ہیں کہ جناب جبرائیل بتا کر گئے، اور مثلا کوئی دو صحابی آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، ان کا لڑائی جھگڑا دور کراتے کراتے پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ کون سی شب تھی، تو ہمارے ہاں نبوت اتنے پست معنی نہیں رکھتی۔ اب آپ اس کیفیت نبوت کے ساتھ ساری زندگی بھی اگر جاگتے رہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ شب قدر کو درک نہیں کر سکتے، چونکہ کنیکٹیوٹی جو شب قدر سے پیدا ہونی ہے وہ اسی معصوم کے ساتھ ہونی ہے۔ میں بچوں کی زبان میں جب آج کل بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جب آپ کا راؤٹر ہی خراب ہے تو کنیکٹیوٹی کہاں سے حاصل ہو سکتی؟ پہلے اپنے راؤٹر کی سیٹنگ تو صحیح کر لو، اس کے بعد آگے بات بڑھے گی۔ جو پوائنٹ ہے جس میں ہمیں کنیکٹیوٹی دینی ہے، جس میں ہمیں ربط دینا ہے ان مقامات سے، اگر اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ اور تصور اتنا پست ہے تو جو نبوت کے بارے میں اتنا پست شعور اور ادراک رکھتا ہو اس کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ شب قدر جیسی رات کو اس کی تمام مقامات کے ساتھ درک کر سکے۔ لہذا ہمارے ہاں یہ بحث نہیں ہے۔ ائمہ سے جب پوچھا گیا تو ائمہ یقیناً چونکہ اصل شعر پروردگار کی خواہش یہ ہے کہ بیان نہ کیا جائے، لہذا یہ ہمارا اور آپ کا پاکستان میں اور ہمارے یہاں شاید غالباً بر صغیر میں یہ ٹرینڈ زیادہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم 23ویں شب کو زیادہ تاکید یقیناً ہے، لیکن ائمہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں چاہا کہ ہم باقی 2 شب بس اوپر کے اعمال کر کے اپنی جان چھڑائیں، نہیں، وہ 2 شبیں جان چھڑانے کے لیے نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا نے چاہا ہے۔ اب یہ کیفیت میں کبھی کبھار مثال اگر دیتا ہوں تو اس انداز سے بچوں کو سمجھانے کے لیے، بعض اوقات مثلا باپ اپنے بچے کو ایک سرپرائز یا اس کے اندر کسی چیز کا شوق ایجاد کرنے کے لیے تحفہ لا کر چھپا دیتا۔ اب یہ ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کی اپنی تربیتی اعتبار سے اگر نظر ہو تو انسان بہت سارے کام ان چیزوں کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اب وہ بچہ جس کا مثلا کمرہ، جس کی چیزیں مرتب نہ ہوں، اس کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کا گفٹ لے کر اسی کے کمرے میں چھپا دیں گے، اور آپ اس کو صرف اتنا بتا دیں کہ آج جو تمہیں گفٹ دیا جا رہا ہے نا وہ 1000 گفٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ بتا، باقی تو آپ کے اور آپ کے بچے کے اعتماد کے اوپر ہے کہ آپ کی اولاد آپ پر کتنا اعتماد کرتی ہے۔ اگر آپ کا ریکارڈ پیچھے اچھا رہا ہوگا تو یقیناً آپ کی اولاد اس کیفیت کو سمجھے گی۔ اچھا دونوں طرفہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین کا ریکارڈ اچھا نہ ہو، بعض اوقات اولاد کا ریکارڈ بھی اچھا۔ ہمارا یقیناً خدا کے معاملے میں ریکارڈ ہمارا ہی خراب ہے کہ وہ اتنا ہمیں شوق دلاتا رہتا ہے، ہم ہی وہ سرسخت ثابت ہوتے ہیں کہ جو ہلنے کا نام
ورنہ انسان سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کس قدر اپنی رأفت اور محبت کو ان کے سامنے پیش کر رہا. تصور کریں نا آپ، یعنی یہی ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں کو ضیافت اللہ کہہ دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اس چیز کو درک کر پائیں، اب یہ ادراکات، یہ شعور، یہ سارے مراحل یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ہم جب اس کیفیت کو، یعنی یہ ہمارے اور آپ کے، ہم ان چیزوں کو اگر اپنے اور آپ کے لیے درک کرنا چاہیں، واقعاً بعض اوقات اپنے اوپر اپنے آپ کو بندہ کہتے ہوئے شرم آتی. ابھی ہمیں کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ دعوت کا نامہ بھیج دے، اگر 6 مہینے بعد بھی دعوت ہوگی نا تو ہم ابھی سے خوش ہو رہے ہوں گے. مجھے سی ایم ہاؤس سے دعوت نامہ آ گیا، 50 لوگوں کو نہیں، 5000. بس چلے تو باہر صفائی کرتے ہوئے بھنگی کو بھی روک کر بتائیں کہ مجھے سی ایم ہاؤس سے بلاوا ہے. لیکن جب خدا ہمیں اپنی دعوت نامہ بھیج رہا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہے؟ ہم درک ہی نہیں کر رہے، ہم اس مراحل میں نہیں ہیں، یا ہم درک کرنا نہیں چاہتے. مگر یہ واقعاً کوئی معمولی بات ہے کہ انسان یہ سمجھے، اس بات کو درک کرے کہ میں اس مرحلے میں اللہ کا مہمان ہوں. اللہ کے مہمان ہونے کا کیا مطلب؟ جو پروردگار مہمان نوازی کی قدر کرتا ہو، جو مہمان کے لیے آپ کو اور مجھے آداب سمجھائے، جب وہ خود میزبان بنے گا تو کیا آداب مہمانداری کو چھوڑ دے گا؟ لیکن حق مہمانداری اس وقت شروع ہوتا ہے جب آنے والا اپنے آپ کو مہمان سمجھے. اگر آنے والا مہمان نہ سمجھے تو میزبان کے اوپر سے حق ختم ہو جاتا ہے. ہم ہر سال خدا کے ساتھ کیا کریں؟ کس قدر لطف اور رحمت اور محبت سے خدا بار بار ہمیں بلا رہا ہے، اور ہمارا رویہ خدا کی جانب. لہذا اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تربیت کے حوالے سے آپ نے چھپا دیا، اور یقیناً یہ چھپانا 2 وجہ سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ جس کو آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر شوق متجلی ہو، چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیفیت ایجاد ہو. بعض اوقات اسی کیفیت کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے چھپایا اس لیے ہے تاکہ یہ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی اپنی کیفیتوں کو، جو اس کے اندر ایک نامنظم اور نامرتب کیفیت ہے، یہ اسی ڈھونڈنے کے چکر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا منظم کرنے کی کوشش کرے، یہ محسوس کرے. خدا شب قدر کو خفا میں اس لیے رکھنا چاہتا ہے، ایک معنی شاید یہ ہو سکتا ہے، وہ چھپا اس لیے رہا ہے کہ ایک نہ صرف ہمارے اندر جستجو ایجاد ہو، بلکہ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی تو یہ سوچیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں کہ آج تک مجھے شب قدر کو حاصل کرنے والی کیفیت، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کیفیت حاصل. اب ہم نے اور آپ کو سوچنا ہے وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک عمر کی عبادات ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی. معذرت کے ساتھ میں کوئی جسارت نہیں کر رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا سب سے پہلا مصداق میں خود ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مگر کیا میری 40 سالوں کی نماز نے مجھ پر یہ اثر ظاہر کیا؟ نہیں کیا. خدا کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے واجب کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. کیا وہ اثر میرے اندر آیا؟ اب جب میں اپنی عبادات کا کوئی اثر آتا ہوا نہیں دیکھتا، تو یہ انسانی فطرت ہے، نفسیات ہے. جب میری 40 سال کی عبادتوں نے، 40 سال کی عبادتیں، مہینے کتنے بنیں گے اندازہ؟ کوئی ریاضی دان لگ رہا ہے کہ موجود نہیں. بن گئے تقریباً 480، یعنی آدھی تو اماؤنٹ آ گئی نا تقریباً الفا شہر کے مقابلے میں. ایسے ہی ہے نا.
40 سال کی عبادتیں تقریباً آدھی اماؤنٹ بن جاتی ہیں. آپ 42 سال کر لیں تو چلے 500 کے آس پاس ہو جائے. اب 500 مہینے کی عبادتوں نے اگر کوئی اثر نہیں دکھایا تو میں ذہنی طور پر متوقع ہوں اس بات کے لیے بھی کہ اگر مجھے وہ 1000 مہینے کی عبادت بھی مل گئی تو میرے پر اثر دکھائے گی؟ کوئی اثر نہیں دکھائے گی. تو ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں آج کے رات؟ ایسا تو نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں پھر سے دہراؤں گا یہ بات کہ یہ باتیں میں صرف اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کو بہانہ بنا رہا ہوں اپنے ذات اور اپنے نفس کے لیے موعظہ اور نصیحت. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب میری 40-42 سال کی عبادتوں نے کوئی نتیجہ کوئی اثر نہیں دیا ہے مجھے, تو یہ جو 1000 سال کی فرض کریں ایک بونس پوائنٹ مجھے مل بھی گیا, یہ بونس پوائنٹ کیا کرے گا مجھے؟ ٹھیک ہے ملٹی پلائی ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا, زیادہ ہونے کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دوا کی جگہ پانی ڈال کر دے دیا جائے تو لیٹروں بھی پی جائیں گے تو اثر نہیں کرے گا کیونکہ پانی ہے. اگر ہماری عبادت, اب ہم نے اور آپ نے غور یہ کرنا ہے, بس اگر خدا چاہتا کیا ہے, کیا خدا یہ چاہتا ہے جیسے میں نے 42 سال کی یہ عبادتیں کی ہیں ایک 80 سال کا پیکیج مجھے آج کی شب اور دے دے ایک رات جاگنے کے بعد؟ تو پہلے تو ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ آج کی شب پروردگار ہمیں کیا ڈھونڈنے کے لیے بلا رہا ہے. جو چیز ہم نے آج کی رات تلاش کیا, نہیں یوں سمجھ لیجئے کہ مقام لیلۃ القدری کو درک کرنے کے لیے جو بالکل ابتدائی قدم ہے وہ کیا ہے. ایک جگہ میں نے گفتگو شاید جو میرے حافظہ کام کر رہا ہے تو آپ ہی کے درمیان میں نے کہی تھی, اسی تقریباً نوعیت کی بات چل رہی تھی, اور میں نے وہاں یہ کہا کہ بعض اوقات ہماری عمر گزر جاتی ہے عبادتیں کرتے ہوئے لیکن ہم عبادتوں کا وہ اثر نہیں پاتے. تو ایک معنی, ایک جگہ, ایک اشتباہ وہ یہ ہے کہ ہم نے حیات اور موت کے متعلق جو تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ تصور غلط ہے. چونکہ ہمارا حیات اور موت کا تصور مادیت سے لیا ہوا ہے, مادہ پرستی سے لیا ہوا ہے, سرمایہ دارانہ نظام سے لیا ہوا ہے, لہذا ہماری حیات کا کل تصور کھانا پینا اور عیاشی کرنا. جب تک حیات کا یہ معنی رہے وہ زمین آمادہ نہیں ہوتی جس پر عبادات کے بیج ثمرآور ہو سکیں, جس پر عبادت کی فصل اگ سکے. عبادت کی فصل نے کہاں اگنا ہے؟ جہاں پر ہمارا حیات کا اور موت کا تصور قرآن کے مطابق ہو جائے. اب دین بنیادی طور پر حیات کو مساوی یا حیات کو جس چیز میں قرار دیتا ہے وہ ہے ایمان. خدا بہت واضح طور پر قرآن میں کافروں کو مردہ قرار دیتا ہے اور مومنوں کو زندہ. کافروں کو جب مردہ قرار دیتا ہے تو اس حد تک مردہ قرار دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہیں چلتے پھرتے بھی نظر آئے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ زندہ ہے. اور مومن کو اس حد تک زندہ قرار دیتا ہے کہ اگر اس کا جنازہ بھی پڑا ہو تو خدا کہتا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء, یہ زندہ ہے. اب یہ جو حیات اور موت کا یہ ایک معنی ہے, یہ ایک مرحلہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا تصور تبدیل کر لیں, حیات کا تصور تبدیل کر لیں, تو ہوتا کیا جیسے ہی آپ حیات اور موت کا تصور تبدیل کرتے ہیں آپ کا حیات گزارنے کا طریقہ خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. جب حیات گزارنے کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے تو وہ زمین آمادہ ہوتی ہے جس کے اوپر عبادت اپنی فصل کو اگانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. یہی وہ سارا مرحلہ ہے کہ جو اس کیفیت کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی بعض اوقات عبادتوں کو ان کے ثمر کی طرف جانے نہیں دیتا. زمین کو آمادہ کرنے کے بعد جب آپ اس کے اندر بیج بوتے ہیں
تو کچھ اور مراحل ہیں جن میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اس کو پانی دیتے رہیں تاکہ وہ پھلے پھولے اور آگے. عقیدے کی زمین اگر آمادہ ہو جائے تو جب تک اس میں بیداری کے پانی کی آبیاری نہ ہو تب تک یہ بیج کبھی بھی اگنے کے مراحل میں اور فصل اگانے کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر مجھے عام کیفیت کے اندر عقیدہ سمجھ میں آ گیا, مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کیا چاہتا ہے, سمجھ لینا کفایت نہیں کرتا. اس سمجھ کے ساتھ جو دوسری چیز ریکوائرڈ ہے وہ مسلسل, جیسے آپ نے ایک مرتبہ زمین تیار کر دی, اب فصل لگانے کے بعد آپ کو ہر روز پانی دینا ہے. کیوں ہر روز پانی دینا ہے؟ اس لیے کہ یہ پانی اس کی ہر مرحلے میں رشد اور تکامل میں ضرورت ہے, اور جہاں آپ نے اس ضرورت کو روکا وہ جس مرحلے پر بھی ہوگی اسی مرحلے پر سوکھ کے ختم ہو جائے گی. لہذا یہ بیداری وہ پانی ہے کہ جو ہمارا اگر عقیدے کی زمین برابر ہو جائے تو ہماری زندگی میں ہماری موت تک مسلسل ہم نے یہ پانی لگانا ہے. یہ پانی جب تک لگتا رہے گا انسان کے اندر رشد اور کمال ہوتا رہے گا. ہمارے اصل میں عبادات کے فصل کٹنے کا جو مرحلہ ہے وہ ہماری موت کے ساتھ شروع ہوتا ہے. لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ فصل اگانے کا ٹائم پیریڈ ہے. لہذا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ ذات کے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا, کیوں؟ لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. جیسے ہی موت کا مرحلہ آتا ہے فصل کٹائی, اب کون کتنا محصول اٹھائے گا یہ موت کے بعد نہیں ہونا, یہ موت پر طے ہوگا. اب اس پورے مرحلے میں جہاں کہیں پر بھی عقیدے کی سرزمین آمادہ ہو جائے, میں نے عرض کیا, تو اب یہ جو جنگ ہے جنود رحمانی اور جنود شیطانی کی, یہ عقیدہ لانے کے بعد پوری کی پوری جنگ ہوتی ہی اسی غفلت اور بیداری کے مقام پر ہے کہ جس کو عام اصطلاح میں انسان کی توجہ کہتے ہیں. یعنی کیا, بندہ اگر ایمان لے بھی آئے, اب غور کیجئے گا, جس وقت شیطان نے پروردگار عالم کو, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس نے دھمکی دی, گویا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں. تو یہ دھمکی اس نے مذاق میں نہیں دی ہے, خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ, مجھے تیری عزت کی قسم ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں. اب ان تمام بندوں میں جس چیز کو شیطان جانتا ہے کہ یہ چیز اگر میں نے ایجاد نہ ہونے دی تو یہ ایمان لا کر بھی کبھی خدا کے بندوں میں شمار نہیں ہو سکتا, ان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے توجہ, بیداری. یہ یقظہ, بیداری, توجہ, کوئی بھی نام آپ اس کو دیں, یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک اتنی قوی شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حتی اپنے بدترین اور گناہگار ترین بندوں کے اوپر بھی یہ لطف ضرور کرے. لہذا بدترین دشمنان خدا کے اوپر بھی ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ضرور ہوتے ہیں. لہذا آج کی شب جو پڑھے جانے والی تاکیدن سورتیں ہیں, سورہ مبارکہ روم اور سورہ مبارکہ عنکبوت, ان دو سورتوں میں وہ مضامین کے جو دونوں میں تکرار ہوئے ہیں ان میں سے ایک مضمون یہ ہے, اور خاص طور پہ سورہ مبارکہ روم کا اگر خلاصہ کیا جائے تو بنیادی طور پر سورہ مبارکہ روم کا خلاصہ ہی توجہ ہے. لہذا یہ واحد سورہ ہے پورے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی آیات کا تذکرہ فرمایا. وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ, سب سے زیادہ اللہ نے جس سورہ میں اپنی آیات کا تذکرہ کیا وہ سورہ مبارکہ ہے روم. اور سورہ مبارکہ عنکبوت اور روم کے درمیان میں
جو مطالب کامن ہے ان میں سے ایک مرحلہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم اگر منہ زبانی ایمان لے آئے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ دوسرا جو کامن مضمون ہے وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو پروردگار متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب ہم ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تمام اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو نجات مل جاتی یہ ایسے خدا کو بھولتے ہیں جیسے، یا ایک فریق ان میں سے ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر کیا ہوتا ہے اسی کے بعد یہی فریق آ کر خدا کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لہذا جو مقام جنگ ہے، یعنی اب آپ غور کریں کہ جو گراؤنڈ ہے، اب ہمیں اور آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ لڑائی ہو کہاں رہی ہے، پہلے تو یہ بھی پتہ لگنا چاہیے نا کہ جنگ چل کہاں رہی ہے۔ ہماری بے خبری کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اصل جنگ چل کہاں رہی ہے۔ جنگ کا میدان اور جنگ کا مقام انسان کی توجہ، یہ توجہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ خدا جب ہدایت کی ان علینا للہدی، ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، خدا نے اپنے طور پر ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ جب ذمہ داری لی ہوئی ہے تو کوئی انسان کائنات میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی بہانے، اچھا یہ ایک نہیں کئی مرتبہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کم از کم ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ حتماً ایسا ہوگا کہ انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ شیطان کے لیے جو خطرناک پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، لہذا شیطان اس کے مقابلے پر جو سب سے طاقتور ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اسی توجہ کو ڈائیورٹ کرنا۔ جیسے ہی اس نے توجہ آپ کی ڈائیورٹ کی، کام ختم۔ اب اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، ایمان ہم لے آئے، روزے ہم نے رکھ لیے، عبادات ہم نے کر لیں، اپنے آپ کو آج شب کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کیا ہوا بھی ہے، مگر یہ نہیں پتا ہمیں کہ کرنا کیا، تو آج کی پوری رات بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اس لیے کہ شیطان کے لیے بہت آسان سا کام ہے۔ کبھی وہ ہمیں یاد دلائے گا کہ تمہیں پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کبھی بتائے گا بھائی بہت دیر ہو گئی ابھی تک تو چائے نہیں ملی، پھر کبھی آپ کو بھوک لگنے لگے گی۔ ایک مسلسل کیفیت ہے، ایک مسلسل کیفیت۔ اسی کیفیت کو اب دیکھیں، دشمن شناسی اس لیے ایک اہم بحث ہے کہ اگر آپ کو دشمن سمجھ میں آ جائے، دشمن کی اسٹریٹجیز سمجھ میں آ جائے تو بعض اوقات اپنا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کو اگر دشمن کا پتہ لگ جائے کہ دشمن کیا کرے گا تو اس کا مقابلہ انسان کے لیے آسان۔ جب تک انسان دشمن سے غافل ہے یا دشمن کے بارے میں نہیں جانتا تب تک اس کے لیے اپنی اسٹریٹجیز مشکل ہو۔ اب وہ دشمن جس کے لیے قرآن نے ایک نہیں کئی مرتبہ کہا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ جب خدا نے عدو مبین کہا ہے، مبین یعنی روشن، کھلا ہوا۔ اگر دشمن اتنا کھلا ہوا ہے تو پھر ہم اس سے غافل کیوں ہیں اتنا؟ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی شیطان تو لعنت ہے، کبھی ہمیں آتا ہی نہیں ہے سامنے۔ کوئی ہے جس کی شیطان سے ملاقات ہو؟ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، کہ جب ہماری کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کھلا ہوا کیسے؟ کھلا ہوا ایسا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ پورے 5 مرتبہ ضرور شیطان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر سے ایک دفعہ دہراؤں گا، آپ مراد نہیں ہے، میری اپنی ذات مراد ہے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں۔ جہاں نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اگر ذرا سی آپ کی توجہات آن رہیں اور آپ ہوشیار رہیں، اللہ سے ملاقات ہماری ہو یا نہ ہو، شیطان سے جہاں آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی
اور وہیں اتنی قوت کے ساتھ ظہور کرتا ہے شیطان کہ اگر انسان حس کرنا چاہے ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ باقاعدہ وہ جو ایک تعبیر ہے، کہتے ہیں کہ کسی مجتہد نے خواب میں شیطان کو دیکھا اور دیکھا کہ اس نے مختلف رسیاں ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی، کندھوں پہ ڈالی ہوئی، تو کچھ رسیاں موٹی، کچھ پتلی، کچھ بہت ہی پتلی، کچھ بہت موٹی، اور ایک بہت موٹا سا رسہ اس کے ہاتھ میں۔ تو اس نے شیطان سے پوچھا کہ بھئی یہ رسیاں وسیاں کیا ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے دام ہیں، اس سے میں اللہ کے بندوں کو پھنساتا ہوں۔ کہ یہ چھوٹی بڑی مطلب کوئی موٹی ہے کوئی پتلی کیوں ہے؟ کہ بھائی بعض لوگ پتلی پتلی سے ایک دام میں آ جاتے ہیں، بعض کے لیے موٹی رسی چاہیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو اتنا سب سے موٹا رسہ تم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ کس کے لیے؟ کہ یہ شیخ مرتضی انصاری کے لیے۔ کہ تو کہ بہت کوشش کی ہے، وہ قابو میں نہیں آتا۔ اب بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ اچھا میری رسی کہاں ہے؟ تو شیطان نے کہا آپ کو رسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مجتہد ہو کر اس کیفیت میں تو مجھ جیسے گناہگار کا کیا عالم ہوگا؟ ہم لوگوں کو بعض اوقات رسی کی ضرورت، چھوٹے چھوٹے دانے پھینکتا ہے ہم اسی میں پھنس جاتے ہیں، تو ہمیں رسی کی کیا ضرورت؟ اب جہاں ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اب تھوڑی سی ہم نے اسٹریٹجیکلی ایک چیز کو سمجھنا ہے تاکہ کوشش کر سکیں کہ آج رات شاید ہم شیطان کی حرکت سے اپنے لیے کوئی راستہ، دشمن کی حرکت سے بعض اوقات اپنے لیے اسٹریٹجی تیار کریں۔ کیوں شیطان تمام تر قوت کے ساتھ جیسے ہی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور وہ تمام تر قوت کے ساتھ، یعنی پھر میرے حساب سے شیطان آسرا نہیں کرتا کہ یہ بندہ، میں جو چھپا ہوا ہوں، میں جو دکھائی نہیں دیتا، میں جو الذی توسوس فی صدور الناس، میں تو دلوں کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ شیطان آسرا نہیں کرتا، بلکہ اپنے تمام تر قوت کے ساتھ میدان میں اتر جاتا ہے اور بندے کو بار بار، اب کیا ہو رہا ہوتا ہے نماز میں؟ اصل جنگ یہاں نماز میں واحد چیز، اب یہ تمام عبادتوں میں نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں بندے سے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی توجہ خدا کی طرف رکھنا۔ روزے میں ہم اور آپ سے یہ چیز ریکوائرڈ نہیں ہے، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں، ساری کی لسٹ اٹھا لیں آپ، جہاد، کسی چیز میں یہ چیز ریکوائرڈ نہیں ہے۔ واحد چیز، جگہ، واحد مقام کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس چیز کو ریکوائرڈ کیا، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے نماز۔ 5 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ 5 منٹ کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم صرف میری طرف متوجہ رہو۔ یہ توجہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک۔ بندہ اگر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے، اب متوجہ ہو کے بندہ کیا کرتا ہے؟ 2 کام۔ تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے تکبیرۃ الاحرام کا؟ احرام اس چیز کو، اس کیفیت کو کہتے ہیں جو آپ پر چیزوں کو حرام کر دے، حرام کرنے والی چیز۔ لہذا حج کا بھی جو احرام کہلاتا ہے وہ بنیادی طور پہ لباس نہیں ہے، وہ لباس احرام۔ اصل احرام آپ کی وہ نیت ہوتی ہے، جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا، یہ تلبیہ پڑھنا وہ لباس ہے، لباس احرام ہے۔ اصل احرام کیا ہے؟ آپ کے اوپر جب تک آپ حالت احرام میں ہیں بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ شیشہ نہیں دیکھ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس احرام سے زیادہ خوفناک احرام تکبیرۃ الاحرام۔ خوفناک کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ڈرانے کے لیے، یعنی وہ کیفیت آپ کے اندر ہی جائے، ورنہ لفظ یہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت احرام، یعنی سب سے سخت ترین احرام تکبیرۃ الاحرام۔ یہ تکبیر لگا کے، اب اس میں تکبیر بنیاد کیا ہے؟ تکبیر بنیادی طور پر اس احرام کی، جیسے جب آپ حج عمرے میں پہن لیتے ہیں تو تلبیہ احرام شروع کرتا ہے، یعنی وہ کیفیت کو لے کر آتا ہے، اسی طرح سے نماز کی یہ تکبیر اس احرام کو شروع کر دیتی۔ اب یہ سخت کیوں ہے؟
وہ سخت یوں ہے کہ وہاں تو صرف آپ نے شیشہ نہیں دیکھنا، وہاں آپ نے خوشبو نہیں لگانی مثلا، لیکن اور بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن نماز کیا کہتی ہے؟ جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی اب آپ گردن نہیں ہلا سکتے. اب آپ افعال نماز کے علاوہ کوئی اور کام، یعنی جہاں آپ نے افعال نماز کے علاوہ کوئی کام کرنے کی کیفیت پیدا کی، نماز باطل. کلام، کھا پی، یعنی ہر وہ کیفیت کہ جو آپ کو حالت نماز سے نکالنے والی بن جائے، حرام. اب سوچیں کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے. یعنی آپ نے کوئی کام بھی ایسا کیا کہ وہ کام کرنا آپ کو حالت نماز کی کیفیت سے نکالنے کا باعث بنے، نماز باطل. کوئی کام نہیں کر سکتے آپ ایسا. لہذا یہ احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات موبائل بج رہا ہے یا فلاں ہو رہا ہے، اس کی حرکتوں کو اتنا خفیف اور نیتوں کو وہاں مضبوط رکھیں. اس لیے بعض بچے بعض حدود میں بہ جاتے ہیں، آگے ان کو یاد سمجھ میں نہیں آتا، نمبر دیکھا کوئی بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے تو وہیں کچھ نہ کچھ شروع کر دیتے ہیں. اگر اس کام کرتے ہوئے آپ کی نیت نماز سے ختم ہوئی ہے، نماز باطل ہو جائے. اب یہ اتنی جو سخت کیفیت ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس 5 منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہ رہا ہے ساری توجہ میری طرف کر دو. یہ وہ خطرناک پوائنٹ ہے. شیطان کو پتا ہے کہ کہنے کو تو یہ 5 منٹ ہے، لیکن اس 5 منٹ کے اندر یہ کنیکٹیوٹی اگر ہو گئی. اب غور کریں، میں بچوں کو تھوڑا سا ان کی زبان میں باتیں سمجھا دوں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. بعض اوقات آپ کو ایک بڑی اسٹرانگ کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے سافٹ ویئر اپڈیٹس کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا موبائل ہر وقت کنیکٹ رہے، ہر وقت بہترین قسم کی کنیکٹیوٹی آتی رہے. لیکن جب آپ کا موبائل آپ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ چاہ رہا ہوتا ہے، پروگرام اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ اپنے موبائل کو کیپ یور موبائل یا کیپ یور ڈیوائس کنیکٹڈ. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر بار بار انٹرپشن ہوتی رہے گی تو جو فائل ڈاؤن لوڈ ہو کر آپ کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنی ہے وہ کرپٹ ہو سکتی ہے. اگر وہ کرپٹ ہو گئی تو ڈاؤن لوڈ ہونے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوگا. لہذا اس اسپیسیفک ٹائم میں وہ آپ سے کیا ریکوائرڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی کنیکٹیوٹی کو مضبوط اور اچھا رکھو. کیوں؟ جتنا تیز کنیکشن ہوگا، جتنا اسٹرانگ کنیکٹیوٹی ہوگی، جتنا فلو اچھا ہوگا، اتنی جلدی فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی. جتنی جلدی ڈاؤن لوڈ ہوگی اتنی اس کی کرپشن کا چانس کم ہے. اس کے بعد اتنے ہی اچھا آپ کے اندر اپڈیٹ آٹومیٹیکلی پیدا ہو جائے گا. نماز ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے باقی ٹائم میں تمہاری کنیکٹیوٹی ہو یا نہ ہو، تم نے اگر اپنا ہر کچھ دیر کے بعد دن میں 5 مرتبہ میرے پاس آؤ، میں تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر تم نے یہ اپڈیٹ صحیح کروا لیا، تمہارے ان 2 نمازوں کے درمیان کی حیات خود بخود تبدیل ہونا شروع. لہذا غور کیجیے گا، یہ ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا درک کر پائیں تو واقعی انسان تعجب کرتا ہے. کبھی اس مطلب پر آپ یوں بھی غور کیجیے گا، یہ نماز ہم پر کس نے واجب کی ہے؟ کس نے واجب کی ہے؟ ہم نے اللہ پر واجب کی ہے یا اللہ نے ہم پر واجب کی؟ یقیناً اللہ نے ہم پر واجب کیا، ہم نے تو واجب نہیں کیا. واجب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو جو واجب کر رہا ہوتا ہے ٹیکنیکلی ضرورت اس کو ہوتی. ایسے ہی ہے نا. آپ نے اگر فرض کریں کہ کہیں ایمرجنسی میں پہنچنا ہو اپنے جاب انٹرویو کے لیے یا کوئی بڑی امپورٹنٹ آپ کی فلائٹ ہو، تو جب آپ ٹیکسی والے کو فون کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی اتنے ٹائم پر پہنچ جانا، ضرور پہنچنا. اور اگر آپ کے منہ میں الفاظ ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے بھائی تمہارے پر گویا اس ٹائم پر پہنچنا واجب ہے. یہ واجب کہہ کر آپ اس کو کیا بتا رہے ہوں گے کہ بھائی دیکھو ادھر ادھر مت جانا. واجب کون کرے گا؟ آپ کریں گے نا، کیونکہ آپ نے جانا ہے. ڈرائیور نے تو نہیں جانا، اس کا کام تو آپ کو صرف چھوڑ کر آنا. آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ واجب کریں گے. نماز ہماری ضرورت ہے یا اللہ ہے؟
تو ہماری جب ضرورت بنے گی تو ہماری نماز کی کیفیت بتا دے گی کہ ہم نے نماز کو اپنے لیے واجب سمجھا ہے یا نہیں. لیکن خدا کی جانب سے تو وجوب آ گیا. اب یہ لطف اور یعنی نہایت لطف ہے یہ کہ جس نماز کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا وہ اپنے بندے کے بارے میں اتنا کنسرن ہے, اس کا لطف اتنا شدید ہے کہ وہ میرے اوپر آپ کے اوپر واجب اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس وجوب کے ذریعے سے میرے بندے کو کیا کیا حاصل ہونا ہے, وہ واجب کر رہا ہے. اب ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ غور کریں, آپ نے ٹیکسی بلا لی اور آپ نے کہا تھا بھائی 10 بجے آ جانا. اب آپ نے 10 بجے فون کیا, وہ کہ ہاں آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں. آپ کہیں تھوڑی دیر کیوں, جب تمہیں کہا تھا 10 بجے تو 10 بجے آ جاؤ. اور وہ پہلے ہی آدھا گھنٹہ لیٹ آئے. لیٹ آنے کے بعد جب آپ اس کی گاڑی میں سوار ہوں تو وہ کہے گا سر ذرا 2 منٹ پیٹرول ڈلوا لوں. تو اب آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پیش آیا ہو یہ معاملات. ہر ایک مرحلے میں آپ کی ٹینشن, آپ کی پریشانی بڑھ رہی ہوگی تو آپ اس کو ڈانٹیں گے کہ بھائی تم پہلے آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو اور آئے ہو تو پیٹرول نہیں ڈلوایا. پھر وہ تھوڑی دیر بعد کہ سر اگر 2 منٹ دے تو میں چائے بھی پی لوں. اب جیسے جیسے وہ آپ کو اس ساری کیفیت کے درمیان میں ڈسٹریکٹ کرتا رہے گا تو آپ کا تو پارا اوپر جاتا جائے گا. ایک تو ہم لیٹ جاتے ہیں خدا کے حضور میں, جان بوجھ کر ہم لیٹ پہنچنے کے بعد جتنی چیزیں ہیں ہماری زندگی کی وہ سب ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. یا نہیں آ رہی؟ تو ہم سوچیں نا کہ ہم اس پوری نماز میں خدا کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, ہمارا سلوک کیا ہے خدا کے ساتھ. واجب کیا اس نے تو اس کا مطلب وہ ہم سے کوئی ایسی چیز چاہ رہا ہے جو ہم تک اس نے ضروراً پہنچانی ہے, اور ہم وہ چیز لینے کے بجائے کیا کر رہے ہیں. لہذا میں یہ جو درک ہے اس چیز کا, اس کا واحد راستہ وہ بیداری ہے جو خدا ہمارے اندر آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اب جتنی انسان کی, آپ غور کیجئے گا, یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. یہ توجہات جو ہمارے اور آپ کے اندر نماز میں 5 منٹ کے لیے قائم نہیں رہ پاتی, اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ ہم نے نماز سے علاوہ اپنے آپ کو خدا سے بالکل کاٹ کر دنیا کے اندر غرق کیا ہوا ہوتا ہے. اب جتنا دنیا کا کنیکشن ہمارے اندر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, نماز میں شیطان کو اتنا ہی کام آسان ہو جاتا ہے. لہذا وہ جانتا ہے کہ میری کہاں کہاں کنیکٹیوٹی کہاں کہاں مضبوط ہے, میں کہاں کہاں پھنسا ہوا ہوں. بس ایک اشارہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کی ہر وہ چیز کہ جو آپ کے اندر پھنسی ہوئی ہے, شیطان اس کو ہلکا سا ٹریگر کرے گا, آپ خود بخود چل پڑیں گے. لہذا غور کیجئے گا, آج کی شب میں جب آپ مغفرت اور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, ایک مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے بندھی ہوئی ہر چیز کو اپنے آپ سے جدا کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے ایک مرحلہ وہ تمام کے تمام مسائل ہیں جو لوگوں کی نسبت آپ کے اندر ہیں. اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھے یوں کہہ دیا, اس نے مجھے دعوت پر نہیں بلایا, اس نے مجھے یوں کہہ دیا تھا, اس نے میرے پیسے واپس نہیں کیے, اس نے یہ ساری کی ساری باتیں, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ وہ ساری کی ساری کنیکٹیوٹیز ہیں کہ جو غیر خدا ہیں. جب آپ ایک مرتبہ ان تمام کو معاف کرنے کے مرحلے میں آتے ہیں, انسانی وجود جتنا ان تمام تعلقات کو ختم کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اب نماز کے اندر جو چیز ہم نے حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ربط ہے ہمارا خدا کے ساتھ. اس توجہ کی کیفیت کو باقی رکھنا. شب قدر کا اصل فلسفہ اس شب میں صرف اتنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا کہ ہم اپنے تمام, اب آپ جس ذہنیت کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں ہے کہ آج کچھ ہو سکتا ہے, اگر آپ کے کسی بھی ذہن کے مرحلے میں یہ ہے کہ آج کی شب میں جاگوں گا تو کچھ ہوگا, تو اپنے بدن کو جگانے سے زیادہ اپنی فکر اور اپنے قلب کو جگانے کی کوشش کریں. پوری طرح سے کوشش یہ کریں کہ تمام عبادتوں کے درمیان میں کوئی ایک مرحلہ خلوت کا ایسا پیدا کریں کہ جو آپ اپنے اور خدا کے درمیان میں یہ سوچ سکیں کہ پروردگار اب تک کیا چیزیں ہیں جو میرے اور تیرے درمیان میں حائل ہوتی رہی ہیں. آج کی شب عبودیت کا پہلا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ پروردگار
میں وہ تمام کنیکشن ختم کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے اور تیرے درمیان پیدا ہو رہے ہیں. لہذا شعبان کی مناجات میں حضرت امیر المومنین فرما رہے ہیں الہی حب لی کمال الانقطاع الیک. پروردگار عالم دعا کر رہے پروردگار میرے مجھے کیا فرما کمال الانقطاع الیک, اپنی جانب تمام انقطاع, میں ہر چیز سے منقطع ہو جاؤں صرف تیری طرف چلا جاؤں. اور یاد رکھیے گا یہ انقطاع کے مراحل اس کی سب سے جو بہترین جگہ اور مقام ہے وہ خود نماز ہے. لہذا نماز کا بنیادی طور پر کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کنیکٹیوٹی. یہ کنیکٹیوٹی اس وقت خود بخود پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے جتنا آپ باقی تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹیوٹی اپنے اندر پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں اور بات کو ختم کروں کیونکہ وقت بھی ختم ہو گیا. عام طور پر ہوتا ہی ہے ہمارے جو بزرگان ہیں, کیونکہ ہمارے اور آپ کی جنریشن تھوڑی سی ذرا گزر چکی ہے ڈیجیٹل ڈیوائس کے حساب سے, جو موجودہ نسل ہے اس کا کام ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ موبائل کیوں کام نہیں کر رہا, تیزی سے سلو ہو جاتا ہے, نہیں کام کر رہا ہوتا. جب کسی جوان کو دو تو وہ دیکھ کر بتاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی آپ نے اتنی بہت ساری اپلیکیشنز کھول کر بند نہیں کی ہیں. تو کیا ہوتا ہے آپ کا جب موبائل ہے وہ آپ نے اتنی بہت ساری اپلیکیشنیں جب کھولی ہوئی ہوتی ہیں تو لازمات ہے جب کھلی ہوئی اپلیکیشن ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے موبائل سے لے رہا ہے, آپ کی بیٹری بھی جلدی نیچے گرے گی, پرفارمنس بھی کم ہوگی. حل کیا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہر کچھ دنوں میں یہ بٹن دبائیں اور کلوز آل کر دیں. جب آپ یہ اپلیکیشنز بند کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کے موبائل کی توجہ صرف اس چیز پر رہ جائے گی جو کہ اس نے انجام دینا ہے, فالتو چیزوں سے ختم ہو جائے گی. نماز ایگزیکٹلی اسی پرفارمنس کا نام ہے. نماز اس بٹن کا نام ہے کہ جس کو دبا کر آپ نے ساری کی ساری جتنی بھی اضافی اپلیکیشنز ہیں انہیں بند کرنا ہے اور اپنے آپ کو صرف خدا کے ساتھ وصل کرنا ہے. لہذا اب یہ انقطاع ابتدائی طور پر فکر سے, بنیادی ترین کام فکر سے شروع ہوتا ہے. اگر فکری مرحلے پر ہم نے انقطاع کو حاصل کرنا شروع کیا تو اس کا اثر خود بخود بعد از نماز عمل میں آنا شروع ہوتا ہے. جب آپ فکر کی دنیا سے چیزوں کو نکال دیتے ہیں, ایک چیز جس کے نسبت آپ بے توجہ ہو گئے, جیسے ہی آپ بے توجہ, یہ پورا سائیکولوجیکل پروسیس ہے, انزائٹی, ڈپریشن اور بہت ساری چیزوں کا علاج. وہ بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ اس چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. ہم الٹ جا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیسے چھوڑ دوں, مجھ سے نہیں چھوڑا جا رہا. یہی وہ منکات ضعف ہے جہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے. خدا اس کے مقابلے پر کیا کہتا ہے کہ تمہارے ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک میں ہوں. جو چیز ہم نے سمجھنی اور جس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز مجھے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے جب تک خدا مجھے نقصان اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ نہ کرے. یہ کیفیت اگر میں نے اپنی خدا سے پیدا کر لی, اس کیفیت کو اگر میں نے اور اپنے خدا کے درمیان ایجاد کر لیا تو اب میرے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک خدا نہ چاہے, کوئی چیز مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک خدا. اگر یہ توجہ ایجاد ہو جائے تو دیگر تمام چیزوں کی نسبت انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی یہ بے پرواہی آپ کے اندر ایجاد ہوگی آٹومیٹکلی آپ کی باقی تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹیوٹی پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ کمال کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب فکر سے آگے بڑھ کر انسان عملی اعتبار سے چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے. وہاں سے ڈسکنیکٹ کرتے کرتے ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ جہاں پر حتیٰ انسان اپنی حصوں کو بھی دنیا سے ڈسکنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس کے کان دنیا سے منقطع ہو کر نماز میں صرف خدا کو سن رہے ہوتے ہیں, اس کی آنکھ دنیا سے منقطع ہو کر صرف خدا کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اگر آہستہ آہستہ یہ ساری کی ساری حصے منقطع ہو جائیں تو انسان دنیا سے اس حد تک منقطع ہو سکتا ہے کہ جب وہ کمال انقطاع کی منزل پر پہنچے تو آپ اس کی ٹانگ سے اگر تیر نکال بھی لیں تو اسے حتیٰ درد کا بھی احساس نہیں ہوتا. یہ وہ کمال انقطاع ہے کہ جہاں تک انسان اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے, جو نماز میں خدا سے اتنا وصل ہو جائے کہ حتیٰ اس کی حصے بھی منقطع ہو جائیں. وہ ذات گرامی حضرت امیر. اور یہ کمال انقطاع. دعا ہے کہ پروردگار آج کی شب میں ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اس شب کی جو حقیقی معارف ہیں ان کو درک کر سکیں. تجھے واسطہ ہے اس شب کے حقیقی صاحب امر اور
جس ذات کو تو نے مرکز و محور بنایا، آج کی شب میں نزول ملائکہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف بارے اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔